بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. محترم سامعین کرام، آپ کے سامنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، جس میں ہم ابتدائی مرحلے سے گزر رہے تھے اور ہم آپ کے سامنے یہ بتا رہے تھے کہ آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی میں کیوں بھیجا گیا، جبکہ وہ رحمت للعالمین تھے اور پوری انسانیت کے لیے رہبر بنا کر بھیجے گئے تھے، تو وہ دنیا کے کسی دوسرے خطے میں اور دوسرے چھیتر میں کیوں نہیں بھیجے گئے؟ کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو افریقہ میں نہیں بھیجا گیا؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یورپ میں نہیں بھیجا گیا؟ اور آخر کیوں آپ کو عربی میں بھیجا گیا؟ اس تعلق سے ہم نے ایک وجہ اور اس کا ایک کارن اور اس کی کچھ تفصیلات اس سے پہلے سبق نمبر 17 میں پیش کیا تھا۔ اب ہم آج آپ کے سامنے سبق نمبر 18 میں اس کا دوسرا کارن پیش کرنے جا رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی میں کیوں بھیجا گیا۔ تو اس کا تعلق اس عرب سرزمین کے جغرافیائی صورتحال سے ہے کہ یہ عرب جو ہے جغرافیائی طور پہ ایسی جگہ پہ واقع ہے کہ واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسے نبی کے لیے جو پوری انسانیت کے لیے بھیجا جائے اس کے لیے عرب ہی موضوع ہے اور عرب ہی مناسب ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے آج کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جاننا چاہیے کہ اگر ہم زمین کا نقشہ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے عرب کو ایشیا، یورپ اور افریقہ کے بر اعظموں کے بیچ میں بسایا ہے۔ خشکی اور تری یعنی جل اور تھل دونوں راستوں سے دنیا کو اپنے داہنے اور بائیں ہاتھ سے ملا کر ایک کر رہا ہے، یعنی عرب دیش۔ اس لیے یہ بات بالکل صاف طور پہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر دنیا کی ہدایت کے واسطے ایک واحد مرکز بنایا جائے، صرف کسی ایک کو سینٹر بنایا جائے، تو اس کے لیے عرب سے زیادہ کوئی جگہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین میں مبعوث فرمایا اور آپ کو پوری دنیا کی ہدایت کا مکلف بنایا۔ تو اس کو آپ اس طرح سمجھیں جغرافیائی طور پہ کہ دھرتی پہ بسی ہوئی دنیا کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو نارتھ میں زیادہ سے زیادہ 40 ڈگری عرض البلد اور ساؤتھ میں زیادہ سے زیادہ 80 ڈگری تک آبادی ہے۔ عرض البلد مطلب چوڑائی، دونوں کا ٹوٹل یعنی 40 ڈگری اور 80 ڈگری کا ٹوٹل کتنا ہوا؟ 120 ہوا، اور اس کا آدھا 60 ہوا، اور جب 60 کو 80 ڈگری ساؤتھ سے مائنس کریں تو 20 ڈگری باقی رہ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم 60 میں 40 ڈگری نارتھ کو مائنس کریں تو بھی 20 ڈگری ساؤتھ رہ جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ مکہ مکرمہ 21 ڈگری پر آباد ہے۔ مکہ مکرمہ 21 ڈگری پر آباد ہے، اس لیے دھرتی کا بیج یہی ہونے کا حقدار ہے اور اسی کو دھرتی کا بیج قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال ہلکا سا ذہن میں آ سکتا ہے کہ 20 ڈگری دونوں کا آدھا ہوا تھا تو مکہ تو 21 ڈگری پر ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کو زمین کا ناف بھی کہا گیا ہے، زمین کی نابھی بھی کہا گیا ہے، اور جس طریقے سے نابھی انسان کے بالکل بیچوں بیچ نہیں ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، بیچ کے ایک دم قریب ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے مکہ مکرمہ جو ہے ایک دم حقیقی وسط میں تو واقع نہیں ہے لیکن ایک دم
وسط اور بیچ کے ایک دم قریب تر واقع ہے۔ تو اس لحاظ سے مکہ مکرمہ جو ہے عرب میں اور پوری دنیا میں اور پوری دھرتی میں بیچوں بیچ ہونے کا مقام رکھتا ہے، اور اسی لیے بیچ سے کسی تک کہیں بھی پیغام پہنچانا آسان ہوتا ہے کہ جو آدمی بیچ میں ہوگا وہ چاروں طرف اپنی بات کو آسانی کے ساتھ پھیلا سکتا ہے، اور چاروں طرف سے اگر کوئی آنا بھی چاہے تو وہاں تک اس کے لیے پہنچنا آسان ہوتا ہے۔ تو شاید اسی وجہ سے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچوں بیچ کی سرزمین عطا فرمایا۔ اس کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ملک عرب 15 سے 35 ڈگری عرض البلد ساؤتھ پر واقع ہے، اور اسی لائن میں دنیا کی تمام مشہور نسلیں آباد ہیں، جیسے ایسٹ میں آریہ منگول اور ویسٹ میں حبشی وہامائٹ یعنی نسل عام، اور ریڈ انڈین یعنی امریکہ کے مین باشندے، امریکہ کے اصلی باشندے۔ اور جب انٹرنیشنل لیول پر کسی چیز کا پرچار کرنا مقصود ہو تو اس کے لیے عرب ہی کو سینٹر بنایا جا سکتا ہے، اور عرب کو سینٹر اور مرکز بنانا سب سے اچھا ہوگا تاکہ پوری دنیا میں چاروں طرف جو ہے اس چیز کو پھیلایا جائے۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے انسان اور انسانیت کی رہنمائی کی ذمہ داری اللہ نے ڈالا تو آپ کو مکہ میں پیدا فرمایا اور عرب کی سرزمین آپ کو عطا فرمایا، جہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں اپنا پیغام پہنچا دیا۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، اور غالباً اسی لیے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں کے سامنے اللہ کی شہادت ادا کرو کہ جس طرح کعبہ زمین کے بیچ میں ہے اسی طرح تم درمیانی امت ہو، بیچوں بیچ کے امت ہو، اور اس تمہارے ذریعے سے پوری دنیا تک پیغام اللہ کا پہنچایا جائے گا۔ تو یہ تو ایک جغرافیائی صورتحال ہوئی جو یہ ثابت کرتا ہے کہ مکہ مکرمہ عرب کی زمین جو ہے بیچوں بیچ میں واقع ہے۔ اور اس جانب جو ہے قرآن کی اس آیت سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلِتُنذِرَ بِهِ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، کہ آپ ام القرى والوں اور اس کے اطراف والوں کو، اس کے آس پاس والوں کو آپ ڈرائیں، یعنی اللہ کا پیغام پہنچائیں اور اللہ کا دین جو ہے ام القرى والوں اور اس کے اطراف والوں تک پہنچائیں۔ تو اس آیت میں مکہ مکرمہ کو ام القرى کہا گیا ہے، ام القرى یعنی گاؤں کی ماں کہا گیا ہے، کہ جس طرح سے ماں سے اولاد اور بچے نکلتے ہیں اسی طرح سے مکہ سے دنیا کی دوسری بستیاں اور شہریں بھی نکلی۔ تو بھائیوں دوستو، بتانا یہ ہے کہ عرب کی سرزمین جغرافیائی طور پہ بھی ایک دم بیچوں بیچ واقع ہے، اور یہاں سے کوئی بھی بات کو کہیں بھی پھیلانا سب سے آسان تھا، اس لیے اللہ نے اپنے دین کے اشاعت اور دین اسلام کو پھیلانے کے لیے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین میں پیدا فرمایا، اور مکہ میں آپ کی بعثت ہوئی، اور وہاں سے آپ نے پوری دنیا میں اسلام و ایمان کا پیغام پہنچا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب ہی میں بھیجنے کا ایک کارن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ اس دھرتی کے بیچوں بیچ میں واقع ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔